بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں صاحب نور الانوار علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو شارع عام پر ہو اور جس پہ ہر شخص ادھر ادھر بھٹکے بغیر چل سکتا ہو۔ شارع عام کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ہر شخص چلتا ہو ادھر ادھر بھٹکے بغیر۔ پھر انہوں نے مصداق بتایا تھا کہ صراط مستقیم کا مصداق 3 مصداق ہیں، ایک شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عقائد اہل سنت والجماعت اور ایک طریق سلوک۔ یہ 3 مصداق ہیں کس کے؟ صراط مستقیم۔ چونکہ صراط مستقیم یہ معتدل راستہ ہوتا ہے اور یہ صادق آتا ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور شریعت محمدیہ بھی معتدل اور متوسط ہے، افراط اور تفریط کے درمیان، افراط اور تفریط کے درمیان۔ اس افراط کے درمیان متوسط ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے، اور اس تفریط کے درمیان متوسط ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین میں افراط یعنی حد سے زیادہ سختی تھی، مطلب آپ کے دین میں موضع نجاست یعنی نجاست لگنے کی جگہ جس کپڑے پہ لگی ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کپڑے کو اتنا حصہ کاٹ دیا جاتا تھا تب کپڑا پاک ہوتا تھا، اور آپ کے مذہب میں 1/4 حصہ مال کی زکوٰۃ دینا فرض تھا، 1/4 حصہ مال کی زکوٰۃ دینا فرض تھا، اور قتل کرنے والے پر قصاص فرض تھا، گھر والوں کو دیت لینے یا معاف کرنے کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور حائضہ عورت کو ایک مکان میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، حائضہ عورت کو ایک مکان میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی امت موسوی کو احکام شاقہ کا مکلف بنایا گیا، مشقت والے احکام کا مکلف بنایا گیا، برخلاف حضور کی شریعت کے۔ حضور کی شریعت میں چونکہ موضع نجاست کو دھونے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اور آپ کی شریعت میں 1/4 حصہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ 2.5% زکوٰۃ ہے، اور آپ کی شریعت میں قصاص واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ دیت اگر دے کے بندہ دیت دے سکتا ہے تو وہ معاف ہو جائے گا، گھر والوں کو اجازت ہے معاف کرنے کی، دیت دے کے یا بغیر دیت دے کے، اور حائضہ عورت کے ساتھ رہنے کی بھی اجازت ہے ہماری شریعت میں، لیکن وطی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس تفریط کے درمیان بھی متوسط ہے، معتدل ہے شریعت محمدیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے، یعنی آپ کے دین میں نہایتی تفریط اور نرمی تھی، اس طور پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اگر کوئی بندہ قتل کر دیتا تھا تو اس پہ قصاص واجب نہیں تھا، بلکہ اگر گھر والے معاف کر دیں تب بھی ان کی شریعت میں پکڑ نہیں ہوتی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ شراب بھی حلال تھی، خنزیر کا گوشت بھی حلال تھا، اور حائضہ سے وطی کرنا بھی حلال تھا، مشرکہ عورت سے نکاح کرنا بھی حلال تھا، لیکن جب شریعت محمدیہ آئی تو اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے مومنوں کو مخاطب کیا تو فرمایا کہ مومنوں تم پر شراب حرام ہے شریعت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں مشرکہ عورت سے نکاح تھا تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ،
اور تم مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومنہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے شریعت محمدیہ جو ہے متوسط ہے افراط اور تفریط کے درمیان، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی شریعت کے درمیان۔ دوسرا مصداق اس کا عقائد اہل سنت ہے صراط مستقیم کا، چونکہ عقائد اہل سنت بھی متوسط اور معتدل ہیں جبریہ اور قدریہ کے درمیان۔ فرقہ جبریہ اور قدریہ، فرقہ جبریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے نہ اپنے افعال کے کاسب ہیں نہ خالق ہیں، نہ اپنے افعال کے کاسب ہیں نہ خالق ہیں۔ اور جبریہ قدریہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے فرقہ قدریہ کا کہ بندے اپنے افعال کے کاسب بھی ہیں، کسب کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں اور خالق بھی ہیں، اپنے افعال کے خالق بھی ہیں اور کاسب بھی ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ چونکہ معتدل اور متوسط ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق تو نہیں ہے لیکن کاسب ہے۔ خالق کیوں نہیں ہے؟ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا خالق ہے۔ تو پتہ چلا خالق اللہ ہے اور بندوں کی تردید کر دی گئی کہ بندے اپنے افعال کے خالق نہیں ہیں۔ اور فرقہ رافضیہ اور خارجیہ کے درمیان بھی معتدل ہے۔ فرقہ روافض کا عقیدہ یہ ہے، روافض نے چونکہ اکثر صحابہ کو چھوڑا، شیخین کی امامت کا انکار کیا، مسح علی الخفین کا انکار کیا، اور حضرت علی کی محبت میں اور مودت میں اتنا غلو کیا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ اور ان کے رفقا پر سب و شتم کیا، ظلم کیا، اور داماد رسول پر سب و ستم کیا، حضرت عثمان غنی وغیرہ۔ اور خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ خارجیوں نے حضرت علی کی محبت میں تفریط کی، یعنی اتنی کمی کی کہ آپ نے حضرت علی کے طریقہ صحیحہ کو چھوڑ کر اور انہی سے جنگ شروع کر دی اور داماد رسول پر سب و ستم کیا۔ برخلاف عقائد اہل سنت کے، عقائد اہل سنت چونکہ معتدل ہے، انہوں نے سکوت اختیار کیا اور یقین کیا کہ تمام صحابہ عدول امت ہیں اور خیار امت ہیں، لہذا چاہیں صحابہ میں داماد رسول ہو یا کوئی اعلیٰ درجے کا صحابی ہو یا ادنیٰ درجے کا صحابی ہو، سارے عدول امت ہیں اور خیار امت ہیں، اور تمام صحابہ ہمارے منبع اور سرچشمہ عقائد اہل سنت ہی ہے، یہ معتدل۔ اور فرقہ مشبہ اور معطلہ کے درمیان بھی چونکہ متوسط ہے۔ فرقہ مشبہ میں افراط ہے اس طور پہ کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم کی طرح جسم رکھتا ہے، بندوں کے جسم کے مشابہ ہے۔ اور بعض نے تو یہ بھی کہا انہی میں سے فرقہ مشبہ میں سے کہ جس طرح بندوں کے جسم خون ہڈی اور گوشت سے مرکب ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے جسم بھی خون ہڈی گوشت سے مرکب ہے۔ انہی میں سے بعض نے کہا کہ اللہ جسم تو رکھتا ہے لیکن انسان کی طرح وہ خون ہڈی اور گوشت سے مرکب نہیں ہے۔ اور معطلہ جو جن کے نزدیک تفریط ہے اس طور پہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معطل اور بیکار ہیں معاذ اللہ۔ برخلاف عقائد اہل سنت کے، عقائد اہل سنت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جہت و مکان سے پاک ہے، نہ وہ جسم رکھتا ہے اور نہ وہ معطل محض ہے، بلکہ اللہ رب العزت خود بنفس نفیس قادر ہے ہر چیز پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر انہوں نے تیسرا مصداق بتایا طریق سلوک کو۔ طریق سلوک وہ جامع ہے محبت اور عقل کے درمیان، کہتے ہیں یہ عقل اور محبت کے درمیان جامع ہے، نہ تو صرف عقل ہے جو جذب تک پہنچا دے، آدمی کو بے خود کر دے، جذب بے خود کر دے، مجذوب کر دے، وہ کسی کی نہ سنے، اپنی باتوں میں مشغول رہے بس۔ نہ صرف عقل ہے جو الحاد تک پہنچا دے، بے دینی تک، بندہ عذاب قبر کا منکر ہو جائے، فرشتوں کا منکر ہو جائے، کتابوں کا منکر ہو جائے، سب بے دینی تو ہے۔ وہ فلسفتی اور بددینی تک، جیسے بعد الموت وغیرہ، ان کا انکار کرنا یہ بددینی اور بے دینی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ
اس سے۔ فرماتے ہیں وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی، اور اس میں تلمیح یہ اشارے کو کہتے ہیں۔ تلمیح کا مطلب ہے اثناء کلام میں، کلام کے اثناء میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جو کسی شعر یا کسی قصے یا قرآن کی کسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوں، اسے کہتے ہیں تلمیح۔ کہتے ہیں اس میں تلمیح ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف۔ اللہ کا قول کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں اللہ کے قول کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے قول اہدنا الصراط المستقیم کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ جو صراط مستقیم انہوں نے پیچھے بتایا تھا مصنف نے، صراط مستقیم الصراط المستقیم جو لکھا ہے یہ براءت استحلال کے طور پہ لکھا ہے۔ یہ عبارت جو لے کے آئے ہیں براءت استحلال کسے کہتے ہیں؟ براءت استحلال اسے کہتے ہیں خطبہ کتاب میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جو مقصود کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوں۔ براءت استحلال خطبہ کتاب میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جو مقصود کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، اور درود و سلام ہو اس ذات پر جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے، اور درود و سلام ہو اس ذات پر جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے۔ فرماتے ہیں فتفسیر الصلاۃ، تو صلاۃ کی تفسیر واضح ہے، صلاۃ کی تفسیر واضح ہے۔ واضح کیسے ہے کہ صلاۃ مشترک المعنی ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ اس کا معنی ایک تو طلب رحمت آتا ہے، ایک دعا آتا ہے، ایک استغفار آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صلاۃ اپنے مسند الیہ کے بدلنے کی وجہ سے بدلتا ہے۔ اگر صلاۃ کا مسند الیہ باری تعالیٰ ہے تو وہاں رحمت کاملہ مراد ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا وہاں؟ رحمت کاملہ۔ اور اگر صلاۃ کا مسند الیہ ملائکہ ہیں تو معنی ہوگا اس سے استغفار۔ کیا معنی ہوگا؟ بروزن استفعال، باب استفعال سے استغفار۔ لوگ کہتے ہیں استغفار، کیا کہتے ہیں؟ استغفار، حالانکہ استفعال سے ہے تو کیا کہیں گے؟ استغفار۔ اور اگر اس کا مسند الیہ، صلاۃ کا مسند الیہ اگر مخلوق ہے تو وہاں دعا مراد ہوتی ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہ صلاۃ مشترک المعنی ہے۔ فرماتے ہیں فتفسیر الصلاۃ، تو صلاۃ کی تفسیر واضح ہے، صلاۃ کی تفسیر وقولہ علی من اختص کنایۃ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماتن کا قول علی من اختص کنایتاً، یہ کنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، یہ کنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، تنبیہاً تنبیہ کرتے ہوئے علی ان کونہ مختصاً، اس طور پر کہ آپ کی ذات بالخلق العظیم، خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے، آپ کی ذات خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے۔ یعنی ماتن نے جو کہا والصلاۃ علی من اختص، یہ جو ماتن کا قول ہے یہ کنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، وتنبیہاً، و تنبیہ کرتے ہوئے علی ان کونہ، اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مختصاً بالخلق العظیم، خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے۔ مما تقرر فی الاذہان، جو کہ ذہنوں میں اترتی ہے۔ خلق عظیم اگر ہم بولیں تو حضور کی ذات ذہن میں آتی ہے۔ مما تقرر فی الاذہان، جو کہ ذہنوں میں اتری ہوئی ہے، حتی لا ينتقل الذہن من ھذا الوصف الی غیرہ علیہ السلام۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ذہن اس وصف سے منتقل نہیں ہوتا ہے
الی غیرہ آپ کے علاوہ کی طرف، حضور کے جب ہم نے خلق عظیم کہا تو ذہن آپ کی ذات کی طرف جائے گا، آپ کے علاوہ کی طرف نہیں جائے گا۔ فرماتے ہیں لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الی غیرہ علیہ السلام، یہاں تک کہ ذہن منتقل نہیں ہوتا اس وصف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی طرف۔ والخلق ہوا ملکۃ، پھر اب یہ تعریف کر رہے ہیں خلق کسے کہتے ہیں۔ ہوا ملکۃ، وہ ایسا ملکہ ہے، ایسی صلاحیت کا نام ہے خلق، ایسی صلاحیت کا نام ہے یصدر عنہ الافعال، کہ جس سے افعال صادر ہوتے ہیں، بسہولۃ، بآسانی، جس سے بآسانی الفاظ صادر ہوتے ہیں۔ خلق ایسی صلاحیت کا نام ہے، خلق اگر کسی کے پاس اچھا اخلاق ہو تو کام بھی اس کے اچھے ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس اخلاق اچھا نہیں تو افعال میں بھی کمی آتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں والخلق، اور خلق سے مراد ہوا ملکۃ، وہ ملکہ ہے، وہ صلاحیت ہے، یصدر عنہ الافعال بسہولۃ، کہ جس سے افعال بآسانی صادر ہوتے ہیں۔ والخلق عظیمی لہو، اور آپ کا لہو میں ہا ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور آپ کا خلق عظیم علی ما قالت عائشۃ هو القرآن، آپ کا خلق عظیم بقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ هو القرآن، وہ سراسر قرآن ہے۔ حضرت عائشہ کا قول کیا ہے کہ آپ کا خلق عظیم هو القرآن، آپ کا خلق عظیم ایسا ہے جیسے قرآن، آپ جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے قرآن بول رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے قرآن بات کر رہا ہے۔ تو آپ کا اخلاق عظیم جو ہے وہ حضرت عائشہ کے قول کے مطابق سراسر قرآن ہے۔ یعنی اعنی، یعنی میری مراد، اعنی صیغہ واحد متکلم، مضارع متکلم، صیغہ واحد مضارع متکلم، اعنی اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا کہتے ہیں یعنی میری مراد ان العمل بالقرآن کان جبلۃ لہ من غیر تکلف، یعنی چلو اتنا ہی رہنا، هو القرآن تک ٹھیک ہے، یہاں تک یاد کر لیا۔